اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تداقیز پیش خدمت ہے۔ دفتری زندگی اور انسانی تعلقات۔ وقت کی پابندی قومی مزاج کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قومی ترقی اور خوشحالی میں وقت کی پابندی اور باقاعدگی بھی مؤثر کردار ادا کرتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ترقی اور خوشحالی اور استحکام کی علامتوں میں سے ایک علامت پابندی وقت اور باقاعدگی ہے۔ جو ادارے و دفاتر اس معاملے میں بہتر ہیں، وہاں کا مزاج ان اداروں سے مختلف ہے جہاں اس سلسلے میں پابندی کم ہے۔ ہمارا قومی مزاج۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ عموماً ہماری قومی زندگی کے ہر معاملے میں تاخیر ہوتی ہے۔ سرکاری دفاتر ہوں یا کاروباری، لوگ عموماً تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ دفتر کا وقت اگر 8 بجے صبح ہے تو لوگ 8:30 اور 9 بجے تک پہنچتے ہیں۔ شام کو 5 بجے تک کا ہے تو لوگ میز سے 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کھانے اور نماز کا وقفہ 1 گھنٹہ کا ہے تو لوگ 1 گھنٹے تک کھانے اور گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر چند لمحے آرام کر کے کام کے لیے موڈ بناتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر صبح 8 بجے کام شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے تو دفتر اس سے پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے۔ شام کو 5 بجے تک کا وقت ہو تو اس کے بعد ہی دفتر سے اٹھ کر جانا چاہیے۔ نامعلوم ہمارے قومی مزاج میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ ہم نے دفتر کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور اس کے قومی پیداوار پر اثرات کو بھی محسوس کرنا ترک کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہمارے ان اداروں میں جہاں سیٹھوں کا راج ہے، وہاں پر لوگ آتے تو وقت پر ہیں لیکن وقت پر جا نہیں سکتے، اس لیے کہ سیٹ 4 یا 6 گھنٹوں کی تاخیر سے آتے ہیں اور پھر وہ شام کو دیر تک بیٹھتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے ساتھ دیر تک بیٹھے رہیں۔ ہمارے یہاں ہماری رائے یہ ہے کہ دفتر دیر سے پہنچنا بھی ظلم ہے اور اپنی تاخیر کی سزا اپنے معاونین اور ملازمین کو دینا بھی ظلم ہے۔ ان دونوں معاملات میں توازن کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں تاخیر۔ دفتر کے علاوہ آپ دوسری طرف دیکھیں، شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، ولیمے ہوں، بزنس لنچ ہو، سیاسی جلسے ہوں، مذہبی تقاریر ہوں یا پھر کوئی جلسہ یا کانفرنس، ذرائع آمد و رفت کی آمد روانگی کا وقت، مال کی ڈلیوری ہو یا اس قسم کے دوسرے معاملات، قومی مزاج کے طور پر ان سب میں عموماً تاخیر ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے وہ اوقات جو اسکرین پر کسی پروگرام کے متعلق دکھائے جاتے ہیں، ان میں بھی اشتہارات کے باعث تاخیر ہوتی ہے۔ حکمرانوں اور اداروں کے ذمہ داران کے کرنے کے کام۔ ترقی یافتہ ممالک خاص کر جاپان، امریکہ کے عوام میں وقت کی پابندی کا احساس بہت زیادہ ہے۔ وہاں چند لمحوں کی تاخیر بھی لوگوں کو بہت زیادہ شرمندہ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ تاخیر پر ہم جب احساس دلاتے ہیں تو لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ ذرائع آمد و رفت کی کمی، دفاتر کے نظام میں خرابی، مالکان اور افسروں کا رویہ یہ ضرور ہے کہ مگر ہمارے افراد نے عادت سی بنا لی ہے کہ تاخیر سے پہنچنے میں ہی عزت سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت، حکمرانوں اور اداروں کے ذمہ داران کو آگے ذکر کیے جا رہے امور و تجاویز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
دفاتر میں تاخیر کی وجہ عموماً ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ مسائل محض گاڑیوں کی درآمد اور پیداوار سے حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے سڑکیں چوڑی کرنی ہوں گی، آمد و رفت کے شیڈول بنانے ہوں گے، بسوں کے اسٹاپ مقرر کرنے ہوں گے اور ہاتھ دکھا کر بسوں کو روکنے کا سلسلہ بھی بند کرنا ہوگا۔ جن علاقوں میں ملازمین یا کارکنان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے، وہاں کے اداروں کے سربراہوں کو مل کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے اوقات میں اس انداز سے رد و بدل کریں کہ ایک ہی وقت میں ناقابل برداشت ہجوم نہ ہو جائے۔ وہاں بلکہ تقریباً 15 منٹ کے فرق سے دفاتر کے اوقات رکھے جائیں۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو مین اسٹاپ یعنی سروس شروع کرنی چاہیے، جو کہ عموماً بڑی اور چوڑی سڑکوں پر ہو اور بسیں صرف بڑے اسٹاپ پر ہی رکیں، جبکہ اداروں کو ان اسٹاپس اور اپنے دفاتر اور کارخانوں کے درمیان شٹل سروس شروع کرنی چاہیے۔ اس انداز سے سڑکوں پر ہجوم بھی کم ہو جائے گا اور ٹریفک میں تیزی بھی آئے گی۔ شٹل سروس چھوٹی گاڑیوں کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ صبح کے 3 گھنٹے اور شام کے 3 گھنٹے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوقات کا اعلان کیا جائے۔ ان اوقات کے درمیان سڑکوں پر ٹرک، ٹریلے، ہاتھ گاڑیاں اور وہ تمام ذرائع جو سست رفتاری کا باعث ہوتے ہیں، ان کا سڑک پر آنا ممنوع قرار دیا جائے۔ ہیڈ والی گاڑیوں کو بغیر سرکاری اجازت کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے لانے کی اجازت دی جائے اور انہیں زیادتیوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ ہر علاقے کے لوگ مل کر بیٹھیں کہ وہ صبح انفرادی طور پر اپنی اپنی گاڑیوں میں جانے کے بجائے اجتماعی طور پر دفاتر پہنچیں، اور اس سے توانائی کی بچت بھی ہوگی اور سڑکوں پر سے چھوٹی گاڑیوں کا ہجوم بھی کم ہوگا۔ وہ تمام کاروبار جو دکانوں سے نکل کر فٹ پاتھ پر اور فٹ پاتھ سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے ہیں، انہیں نئے کمرشل علاقوں میں جگہ دے کر آباد کیا جائے۔ یقیناً یہ ٹھیلے ان کی معاش کا ذریعہ ہیں، مگر وہ اپنی سہولت کے لیے قوم اور قومی دولت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے باعث ٹریفک جام ہوتا ہے، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، پیٹرول و ڈیزل جلتا ہے، دھواں انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، ڈرائیور کا دماغ خراب ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں اور انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچائے بغیر متبادل کمرشل علاقوں میں ان کو منتقل کرے۔ جہاں تک ممکن ہو دفاتر میں لچکدار اوقات کا اہتمام کیا جائے، یعنی دفتر میں 4 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے جس میں ہر فرد موجود ہو۔ اس کے علاوہ اوقات میں لچک ہو۔ فرض کیجئے کہ دفتر کے لیے روزانہ 8 گھنٹے کے اوقات ہیں۔ اب اس سلسلے میں حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس انداز سے شیڈولنگ کی جائے کہ 25% افراد صبح 7 بجے، 25% صبح 8 بجے، 25% صبح 9 بجے اور 25% صبح 10 بجے آ جائیں۔ اب صرف 10 سے لے کر 3 بجے تک کے اوقات 100% حاضری کے اوقات ہوں۔ اس کے بعد 3 بجے وہ افراد چلے جائیں جو صبح 7 بجے آئے تھے، 4 بجے وہ افراد چلے جائیں جو 8 بجے آئے تھے۔ اس انداز سے 5 اور 6 بجے تک افراد چلے جائیں گے۔ یہ تقسیم شعبے جاتی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر شعبے کے رش کے اوقات دیکھتے ہوئے ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے تجاویز پر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت قسم کی منصوبہ بندی، شیڈولنگ، تقسیم کار، ترتیب اور کنٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ادارے اور حکومتیں اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد لوگوں کی کارکردگی کیا رہتی ہے۔ کیا وہ دوپہر کے کھانے کے بعد کے وقت میں وہی کارکردگی دکھاتے ہیں جو کہ وہ کھانے سے قبل دکھاتے تھے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں چند ادارے آزمائشی طور پر اپنے اوقات صبح 7 تا 2 بجے تک بغیر وقفے کے رکھیں اور دیکھیں کہ ان کے ذریعے ہمارے افراد کی کارکردگی کیا رہتی ہے؟ صبح دوپہر تک کے اوقات۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ نظام قومی پیمانے پر شروع ہو، یعنی صبح سویرے سے دوپہر تک کے اوقات۔ ان اوقات کے بعد ملازمین، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں یا دیگر، انہیں اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اپنا ذاتی کاروبار یا کوئی کام کاج بشمول تجارتی بنیاد پر تعلیم و تدریس شروع کر سکیں، بشرط یہ ہو کہ وہ ادارے کے کاروبار کے مقابل نہ آئیں۔ اس صورت میں رشوت کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی، لوگ اپنا کام کرتے وقت پر کر دیں گے
بازاری کھانوں کے کم استعمال سے صحت برقرار رہے گی، کھانے کے اوقات میں تبدیلی ہوگی اور اس سلسلے میں اخراجات میں کفایت ہوگی۔ 3 اوقات کے کھانے کیا ہماری قوم کے لیے ضروری ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دے سکیں گے۔ دفاتر روشنی میں شروع ہوں گے اور روشنی کے اوقات میں ہی بند ہو جائیں گے۔ ٹیلی ویژن کو اپنی نشریات جلد شروع کر کے جلد ختم کرنی ہوں گی۔ لوڈ شیڈنگ کم ہوگی، لوگ وقت کے باعث بلدیاتی و دیگر مسائل حل کر سکیں گے۔ لازمی فوجی تربیت کے لیے وقت نکل سکے گا، شہریوں کو زندگی خوشگوار بنانے کا موقع ملے گا اور ان کی زندگی اچھی ہوگی۔ اس تجویز پر اختلاف کی گنجائش ہے، مگر اہل الرائے افراد سے گزارش ہے کہ وہ سوچیں کہ اس سے قومی فوائد کتنے ہوں گے اور کفایت کس قدر ہوگی، اور پھر اپنے رخ کے ذریعے اس سلسلے میں کوشش کریں۔ افرادی کوشش، وقت پر پہنچیے اور پہنچانے اور لوگوں سے اس سلسلے میں توقع رکھنے کے لیے انفرادی کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ یہ متفق تجاویز ہیں، ہر فرد اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان میں سے چند پر عمل کر سکتا ہے۔ مرض اور اس کا علاج، اگر مندرجہ ذیل میں سے کسی مرض یا احساس میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج ضروری ہے۔ کسی جگہ جلدی پہنچ گئے تو لوگ اجنبی یا جاہل محسوس کریں گے۔ وقت کے سلسلے میں اندازہ اور تخمینہ کرنے کی صلاحیت کی کمی، اپنی ذات میں عدم توازن اور عدم ترتیب، دوسرے فرد کے متعلق عزت کے احساس کی کمی، یہ احساس کے تاخیر سے پہنچے تو لوگوں میں بڑائی کا تاثر ہوگا۔ تخمینے میں گنجائش، جہاں پہنچنا ہے اس کے لیے وقت کا اندازہ لگائیں اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ فرض کیجئے کسی جگہ بس کے ذریعے جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو آپ 40 منٹ کا تخمینہ کر کے نکلیں۔ اگر حالات سازگار رہے تو آپ وقت سے پہلے پہنچیں گے۔ اس صورت میں آپ کے پاس مطالعے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ کھانے کی دعوتوں کے سلسلے میں تجویز آگے ہے۔ متعین وقت، جب آپ کسی کے ساتھ وقت طے کریں تو صاف صاف بتا دیں کہ آپ اتنے بجے پہنچیں گے۔ اگر آپ اندازاً وقت دیتے ہیں تو اس کی بھی حدود بتا دیں۔ اس انداز سے جب کوئی آپ کے پاس بھی آ رہا ہو تو وقت متعین کر لیں۔ تاخیر کی اطلاع، اگر آپ کو کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع دے دیں۔ گفتگو کا دورانیہ، جب آپ کسی کو وقت دیں تو اس سلسلے میں گفتگو کے اوقات بھی متعین کر لیں، یعنی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ۔ اس کے علاوہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ موضوع گفتگو بھی طے کر لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کرکٹ، سیاست اور دیگر مسائل پر گفتگو کافی وقت ضائع کرتی ہے۔ 2 ملاقاتوں کے درمیان گنجائش، لوگوں کو اوقات دینے میں اتنا وقفہ رکھیں کہ کوئی اور فرد انتظار کی زحمت سے دوچار نہ ہو۔ چند مزید تجاویز، اگر کسی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہے تو وقت کی تبدیلی کی کوشش کیجیے۔ اس سلسلے میں ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کر کے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اپنے ماحول کا جائزہ لیجیے کہ بسیں، رکشے، ٹیکسیاں، سیاسی اجتماعات اور جلسوں کے باعث عموماً کتنی تاخیر ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہ وعدے مت کیجیے جو آپ پورے نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کے پاس اگر آپ ایک بار تاخیر سے پہنچے تو پھر دوسری بار یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ دفتر میں مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش تو کریں، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کھانے کی دعوتوں میں کیا ضروری ہے کہ آپ بوفے کا انتظام کریں اور رات 10:30 اور 11 بجے تک انتظار کروائیں اور وقت پر پہنچنے والوں کو سزا دیں۔ جیسے ہی 50 افراد جمع ہو جائیں، کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ دعوت نامے پر آپ کھانے کے اوقات کی حدود دے دیں، جیسے 9 تا 10 بجے کے درمیان۔ وقت کی پابندی کے لیے اپنی ذات پر سختی ضروری ہے۔ نظام میں تبدیلی اپنی ہی ذات میں تبدیلی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت پر نہیں پہنچتے تو دوسرے سے وقت پر آنے کے لیے اصرار نہیں کر سکیں گے۔ سامعین کرام، اب ہمارے پروگرام کا مقررہ وقت تمام ہو رہا ہے تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سعودی عالمی اردو نشریات